بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 239 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم الفصل العاشر سے پڑھیں گے، تو یعنی کہ 10ویں فصل جو ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران کچھ مسائل کو ہم نے زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں ہم نے 9ویں فصل جو ہے وہ شروع کی تھی، یعنی جو 12 فصلیں مصنف ذکر کریں گے ان میں سے 9ویں فصل ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اور 9ویں فصل جو تھی وہ احرام سے قائم ہونے والی حرمت کے بارے میں تھی، کہ احرام کے ذریعے جو حرمت قائم ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ اور احرام سے قائم ہونے والی حرمت کے بارے میں فقہا کا اختلاف تھا، تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کی تھی۔ امام مالک، امام شافعی اور ان کے ساتھ دوسرے فقہا کے نزدیک احرام سے حرمت قائم ہو جاتی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ ماننا تھا کہ احرام سے حرمت قائم نہیں ہوتی، حالت احرام میں بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ ہم بستری وغیرہ نہیں کی جا سکتی، لیکن صرف جو نفس نکاح ہے وہ منعقد ہو سکتا ہے۔ تو یہ فقہا کا اختلاف تھا، اس کی ہم نے وضاحت کر دی تھی۔ ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ فقہا کا جو اختلاف واقع ہوا ہے وہ احادیث کے تعارض اور احادیث کے اختلاف کی وجہ سے ہوا ہے، کہ ایک حدیث میں جو کہ حضرت عثمان بن عفان والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والی روایت جو تھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے حالت احرام میں ہی نکاح کیا تھا۔ تو یہ اختلاف کا سبب تھا، روایات مختلف ہیں، اس وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ اور پھر آخر میں مصنف نے پچھلے سبق میں وجہ ترجیح بھی بیان کی تھی کہ جو ان میں سے راجح مسلک ہے یا وجہ ترجیح کیا ہے، تطبیق کی صورت جو ہے وہ مصنف نے بتلا دی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم 10ویں فصل شروع کریں گے، یعنی کل 12 فصلیں مصنف ذکر کریں گے، تو ان میں سے 10ویں فصل ہم آج کے اس سبق میں شروع کرنے لگے ہیں۔ اور 10ویں فصل ہے مرض سے قائم ہونے والی حرمت کے بارے میں، یعنی مریض آدمی کوئی ہے اس کے بارے میں جو حرمت ہے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ 10ویں فصل اس موضوع سے متعلق ہے۔ تو مرض سے قائم ہونے والی حرمت کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے، اور پھر آخر میں جیسا کہ مصنف کا منہج ہے اختلاف کا سبب بھی بیان کیا جائے گا کہ یہ جو اختلاف واقع ہوا ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے الفصل العاشر، 10ویں فصل نکاح المریض، مریض کے نکاح کے بارے میں، یعنی مرض سے قائم ہونے والی حرمت کے بارے میں ہے۔ الفصل العاشر، 10ویں فصل فی معنی المرض، مرض کے معنی ہونے یعنی نکاح سے معنی ہونے کے بارے میں ہے۔ واختلفوا، فقہا کا اختلاف ہے، فی نکاح المریض، مریض کے نکاح کے بارے میں، یعنی اگر کوئی مریض ہے حالت مرض میں ہے تو کیا وہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کے نکاح کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ وقال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والشافعی، امام شافعی بھی ان کے ساتھ ہیں، یجوز، کہ حالت مرض میں نکاح کرنا جائز ہے۔ وقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فی المشہور، ان کا جو مشہور مسلک ہے وہ یہ ہے کہ انہ لا یجوز، کہ حالت مرض میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے۔ وَيَتَخَرَّجُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ، اور ان کے اس قول سے یہ قول نکلا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے حالت مرض میں اِنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، کہ یہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، اور ان تفریق مستحب غیر واجب، اور یہ تفریق کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو تفریق کر دی جائے گی تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ حالت مرض میں پھر ان کے نزدیک نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے نزدیک حالت مرض میں نکاح جائز ہے۔ تو اب یہ دو قول ہو گئے، ایک قول کے مطابق جو کہ امام ابو حنیفہ کا جائز ہے، دوسرے قول کے مطابق جائز نہیں ہے۔
وہ سبب اختلافہم، اختلاف کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ تردد النکاح بین البیع و بین الہبۃ، کہ نکاح کو بیع کی طرح سمجھیں یا نکاح کو ہبہ کی طرح سمجھیں، اس میں تردد ہے۔ نکاح کو بیع کے ساتھ تشبیہ دیں یا ہبہ کے ساتھ تشبیہ دیں، اس میں تردد ہے۔ وذالک انہ لا تجوز ہبۃ المریض، اور مریض کا ہبہ کرنا جائز نہیں ہے، الا من الثلث، صرف ثلث سے، تہائی مال کا تو وہ ہبہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کا وہ ہبہ نہیں کر سکتا۔ ویجوز بیعہ، اور وہ بیع کر سکتا ہے، جتنی مرضی بیع شراء کرتا رہے۔ تو اب دیکھیں اس میں یہ تردد ہو گیا کہ نکاح کو بیع کے مشابہ قرار دیں یا نکاح کو ہبہ کے مشابہ قرار دیں۔ اگر اس کو بیع کے مشابہ قرار دیتے ہیں تو جیسے مریض کی بیع صحیح ہے تو نکاح بھی صحیح ہوگا، اگر اس کو ہبہ کے مشابہ قرار دیں تو پھر جیسے ہبہ لمیٹڈ وہ کر سکتا ہے، تہائی مال سے کر سکتا ہے، تو ایسے ہی پھر وہ تہائی مال سے صرف نکاح کر سکتا ہے، ورنہ جو ہے نا مریض کا جو ہبہ وہ صحیح نہیں ہوتا، صرف ثلث مال سے ہوتا ہے، تو ایسے ہی نکاح بھی ہوگا۔ تو اب یہی تردد ہے کہ اس کو نکاح کو جو ہے بیع کی طرح قرار دیں یا ہبہ کی طرح، تو اس وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ ولی اختلافہم ایضاً سبب آخر، اور یہ ایک اور سبب بھی مصنف اختلاف کا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، وہ ہے هل یتہم علی اضرار الورثۃ بادخال وارث زائد او لا یتہم، کہ ایک سے زائد وارث فراہم کر کے وہ وارثین کو نقصان پہنچانے کا ملزم ہے، او لا یتہم، یا اس کا ملزم نہیں ہے۔ یعنی کچھ فقہا کے نزدیک وہ جو اس کے وارثین ہیں، ان وارثین میں نکاح کے ذریعے ایک اور وارث کو شامل کر کے ان کا نقصان کر رہا ہے، یہ اس کے اوپر الزام ہے، یہ اس کا ملزم ہے، او لا یتہم، یا ملزم نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں جو کہ فقہا کا اختلاف ہے، تو جو فقہا کہتے ہیں کہ بھئی یہ ملزم ہے، یہ اضافہ کر رہا ہے ایک اور وارث کا اور دوسروں کا نقصان کرنے کی نیت سے کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا ملزم نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر جائز ہے۔ تو یہ دو اختلاف کے اسباب تھے جو کہ مصنف نے بیان کر دیے ہیں۔ آگے دیکھیں، وقیاس النکاح علی الہبۃ غیر صحیح، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ نکاح کو ہبہ کی طرح قرار دیں یا بیع کی طرح، تو مصنف کہہ رہے ہیں نکاح کو قیاس کرنا ہبہ پر غیر صحیح، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہم اتفقوا علی ان الہبۃ تجوز اذ حملها الثلث، کیونکہ اس امر پہ تو فقہا کا اتفاق ہے کہ ہبہ جائز ہے جبکہ وہ ثلث مال سے ہو، یعنی تہائی مال سے زائد نہ ہو، ثلث مال سے ہو، صرف اتنے کی حد تک تو ہبہ کرنا جائز ہے۔ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا بِالنِّكَاحِ هُنَا بِالثُّلُثِ، لیکن یہاں پر جو نکاح کا معاملہ ہے، نکاح میں ثلث کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ یعنی اب نکاح میں کیا ہم یہ کہیں کہ جی وہ مہر دے گا تو ثلث مال سے دے گا، یا اگر وہ نیا وارث آ رہا ہے تو وہ ثلث مال سے ہی وارث بنے گا؟ نہیں، یہاں پر یہ کوئی حکم لگا ہی نہیں سکتے ہم۔ پھر جب وہ وارث بن گئی، جو دوسری بیوی ہے اس کی، تو پھر وہ وارث بن گئی۔ اب یہ نہیں کہ وہ تہائی مال کی وارث بنے گی، ہبہ میں تو یہ تھا نا کہ ثلث مال سے ہو جائے گا، لیکن یہاں اس کا کیسے اعتبار کریں گے ثلث مال کا؟ نہ وراثت میں ہو سکتا ہے اور نہ ہی مہر میں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وَلَمْ يَعْتَبِرُوا بِالنِّكَاحِ هُنَا بِالثُّلُثِ، یہاں پر اس ثلث کا جو ہے وہ اعتبار نکاح میں نہیں کیا جا سکتا۔ وَرَدُّ جَوَازِ النِّكَاحِ بِإِدْخَالِ وَارِثٍ قِيَاسٌ مَصْلَحِيٌّ، جو یہ بات کی تھی نا کہ ایک وارث کا اضافہ کرنے کی بنیاد پر نکاح کے جواز کو مسترد کرنا، یہ قیاس مصلحت ہے۔ یعنی جو یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ ایک نیا وارث داخل کر رہا ہے نکاح کے ذریعے، یہ کیا ہے؟ قیاس مصلحی، ایک مصلحتی قیاس ہے، یعنی مصلحت کی بنیاد پر ہے، ویسے اس کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے۔ اور لا یجوز عند اکثر الفقہاء، اور اکثر فقہاء کے نزدیک قیاس مصلحی، قیاس مصلحت صحیح نہیں ہے۔ بھائی اگر وہ نیا وارث داخل کر رہا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے نا، وہ اپنے وارث میں اضافہ کر رہا ہے، تو دوسرے کا نقصان کرنے کی، ایسے تو پھر ایک بچہ ہو جائے، دوسرے بچے کی پیدائش کے لیے پہلے کا نقصان ہو رہا ہے تو دوسرے بچے کی پیدائش ہی ممنوع ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اگر وہ اپنے وارث میں اضافہ کر رہا ہے تو یہ قیاس مصلحت ہے، دوسروں کے فائدہ، دوسروں کی مصلحت سوچی جا رہی ہے، تو اکثر فقہاء کے نزدیک قیاس مصلحت جائز نہیں ہے۔ وَقَوْنُهُ يُوجِبُ مَصَالِحَ لَمْ يَعْتَبِرْهَا الشَّرْعُ، ہاں اگر ایسا ہم قیاس مصلحت اس کو سمجھ لیں اور قیاس مصلحت کی بنیاد پہ آگے احکامات جاری کریں
تو ایسے مسالے واجب ہو جائیں گے لم یعتبرھا الشرع، جن کا شریعت نے اعتبار ہی نہیں کیا، الا فی جنس بعید من الجنس الذی یرام فیہ اثبات الحکم بالمصلحۃ، سوائے اس بعید جنس کے جس میں مصلحت کے ذریعے حکم کا اثبات مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے حکم کا اثبات مقصود ہے وہ تو نہیں ہے، باقی اور دور کی چیزیں آئی جا رہی ہیں، تو اس لیے اس سے ایسے مسالے آ جائیں گے جن کا شریعت میں اعتبار ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے پھر یہ قیاس مصلحت صحیح نہیں ہوگا۔ حتیٰ ان قوما رعوا، یہاں تک کہ اسی لیے بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ ان القول بهذا القول شرع زائد، کہ ایک زائد شرع ہے، اور قیاس مصلحت کو کام میں لانے سے امور توقفی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ وَإِعْمَالُ هَذَا الْقِيَاسِ يُوهِنُ مَا فِي الشَّرْعِ مِنَ التَّوْقِيف، یعنی جو قیاس مصلحت ہے اس کو کام میں لانے سے جو توقیفی امور ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ زِيَادَةُ فِيهِ كَمَا لَا يَجُوزُ النُّقْصَانُ، جیسے اس میں کمی کرنا جائز نہیں ہے ایسے اس میں اضافہ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی شریعت میں جیسے کمی کرنا جائز نہیں ہے ایسے ہی شریعت میں اضافہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر ہم قیاس مصلحت سمجھ کر اس پر فیصلہ کر دیں تو ایسے احکامات آ جائیں گے جن کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے، تو یہ ہماری طرف سے پھر اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے مصنف کا کہنے کا مقصود یہ ہے ساری بات کا کہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ بات کہی گئی تھی کہ ایک نیا وارث داخل کر رہا ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، اور ایسے ہی نکاح کو ہبہ پر قیاس کرنا یہ بھی مصنف کے نزدیک درست بات نہیں ہے، تو لہٰذا ان دونوں باتوں کی مصنف نے رد کر دی ہے۔ آگے دیکھیں، وَالتَّوَقُّفُ أَيْضًا عَنْ اعْتِبَارِ الْمَصَالِحِ تَطَرَّقَ لِلنَّاسِ، مگر امور مصلحت سے توقف اختیار کرنے کی بنا پر لوگ جو ہیں ان یتسرعوا لعدم السنن التي في ذلك الجنس الى الظلم، اس مسئلہ میں جس میں سنت کی شریعت کی کوئی رہنمائی نہیں ہے بہت جلد ظلم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یتسرعوا لعدم السنن، سنت نہ ہونے کی وجہ سے بہت جلد مائل ہو جائیں گے ظلم کی طرف۔ فَلْنُفَوِّضْ أَمْثَالَ هَذِهِ الْمَصَالِحِ إِلَى الْعُلَمَاءِ، لہٰذا اس طرح کی مصلحتوں کو، اس طرح کے مسالے کے معاملات کو ان علماء اور شریعت کے ماہرین اور فضلاء کی طرف جو ہے کر دینا چاہیے، ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ الَّذِينَ لَا يُتَّهَمُوا بِالْحُكْمِ بِهَا، جو اس کام کو نہ کر سکیں، یعنی ظلم وغیرہ اور اس طرح کے الزام ان پہ نہ لگائے جا سکیں۔ وَبِخَاصَةٍ، اور خاص طور پر اذا فهم من اہل ذلك الزمان ان فی اشتغال بظواہر الشرع تطرقا الى الظلم، جبکہ لوگوں کی جانب سے یہ اندیشہ ہو کہ ظواہر شریعت پر کار بند رہ کر وہ ظالم ہو جائیں گے، یعنی شریعت پر رہ کر، شریعت پر عمل کر کے وہ ظالم ہو جائیں گے، خاص طور پر ایسے وقت میں تو پھر ان علماء کی طرف جن پر یہ الزام نہ لگائے جا سکے یہ سارے معاملے ان کے حوالے کر دینے چاہیے۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے 10ویں فصل شروع کی ہے، اور 10ویں فصل جو ہے وہ مرض سے قائم ہونے والی حرمت کے بارے میں ہے، اور ایسے ہی اس میں فقہا کا اختلاف ہے، تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی ہے کہ فقہا کے 2 قول ہو گئے، 2 گروہ ہو گئے، دونوں کو ہم نے بھی تفصیل بیان کر دیا ہے۔ ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی ہم نے دیکھا ہے، مصنف نے 2 اختلاف کے اسباب بیان کیے ہیں، دونوں کو بھی تفصیل ہم دیکھ چکے ہیں، اور آخر میں مصنف نے اپنی طرف سے بھی تبصرہ کیا ہے کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا صحیح نہیں ہے، جس کا رد کرنا تھا یعنی نکاح کو ہبہ پر قیاس کرنا، اس کو رد کر دیا ہے، اور نیا وارث داخل کرنے کو بھی مصنف نے رد کر دیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ مرض سے قائم ہونے والی حرمت کے بارے میں فقہا کا جو اختلاف ہے اس اختلاف کی وضاحت کریں، تو بھی تفصیل ہم فقہا کے اختلاف دیکھ چکے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 240 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا جو الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے چلتا رہے گا، آگے ہم ووجہ عمل الفاضل سے پڑھیں گے، یعنی اسی سبق کا اگلا بقیہ حصہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔